اپنے رب کی طرف سے جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، ان لزورک علیک حقا، تمہارے ہمسائے کا تم حق ادا کرو، ہمسائے کا حق ادا کرو، تمہارے ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم حق ادا کرو، ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہوتا ہے، اس حق کو ادا کرو۔ صحابی رسول رات میں راتوں رات پوری رات عبادت کرتے، حدیث پاک ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن سارا روزہ رکھتے، ساری رات عبادت، قیام، قعود، زہد و تقوی اپنائے، ساری رات پوری رات عبادت میں اور سارا دن روزے میں گزارتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی شادی ہوئی، اہلیہ سے بلا کر پوچھا کہ تمہارے شوہر کیسے ہیں، تمہارے ساتھ کیسی؟ بخاری کی حدیث سے بات جلد 2 صفحہ 712 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر بڑے اچھے، بڑے پیارے، بڑے زہد و تقویٰ کے امام، اور آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے۔ اب اندازہ آپ نے لگایا اس بات کے پس منظر میں، یہ پیچھے، اس بات کے پیچھے کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکوہ کر رہی ہیں۔ وہ فرماتی ہے ساری رات عبادت کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں، بڑے اچھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے شوہر کو بلایا، صحابی رسول کو بلایا، تو صحابی رسول کو بلا کر آپ نے فرمایا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ تو یا رسول اللہ، صحابی رسول اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا خوف کس کے دل میں ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ کون اللہ رب العزت کا سے ڈرنے والا ہے اور کس کے دل میں آپ سے زیادہ خشیت مولا کی ہوگی؟ آپ اللہ کے نبی ہیں یا رسول اللہ، آپ کا دل خشیت الہی کا منبع و مرکز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اپنا معمول بتایا، اپنی معمولات، اپنے معمولات بتائے۔ فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں میں۔ فرمایا میں مہینے میں کچھ دن روزے بھی رکھتا ہوں، میں رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، خشیت بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، میں رب سے ڈرتا بھی ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے سر کو خم کرتا ہوں، جھکاتا ہوں، اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا ہوں، روتا دھوتا بھی ہوں، رب کو مناتا بھی ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کے، خاتون کے اس شکوے نے صحابی رسول کے جینے کا معیار بدل دیا، انداز بدل دیا۔ فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں، زہد بھی کرتا ہوں، تقویٰ بھی ہے، خشیت بھی ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، دن میں روزے بھی رکھتا ہوں، مگر رب کی کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جملہ ازواج کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہوں۔
اس کے حقوق کو بھی ادا کرتا۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابی رسول نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سنا، آگے فرماتے فَأَتُوا كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تم حقدار، ہر حقدار کے حق کو ادا کرو۔ میرے آقا نے صرف صحابے کے حق کو نہیں بتایا، ازواج کے حق کو نہیں بتایا، پڑوسیوں کے بھی حقوق کو بتایا۔ ہمارے پاس دولت بہت ہے، ہم رات میں بریانی کھا رہے ہیں، مٹن اور چکن کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی کی، ہمارے ہمسائے کی ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ یتیم ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، بنا ہے وہ کیا بنا ہے۔ پہلے زمانے میں عالم یہ ہوتا تھا، ہمارے اخلاق اتنے بلند تھے اور ہمارا عالم یہ تھا کہ ہمارے گھر میں جب آگ جلتا تھا نا تو آگ بھی ہم پڑوسی کے گھر سے لے کر جلایا کرتے۔ آپ تاریخ اپنے اسلاف کی اٹھا کر دیکھے کہ گھر میں چولہا بھی جلتا تھا تو پڑوسی کے گھر سے آگ آتا تھا اور گھر میں چولہا جلتا تھا۔ آج ہمارے گھر میں کیا کچھ نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں، لیکن ہمارے ہمسائے کی ہمیں فکر نہیں، ہمارے پڑوسی کی ہمیں فکر نہیں۔ یہ تو انسان ہیں، پڑوسی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو جانوروں کے حقوق تک بتلائے ہیں، دلوائے اور جتلائے اور سمجھائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جانوروں کے تعلق سے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بتایا۔ غزوے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اور غزوے میں کسی مقام پر جاتے ہوئے آپ نے قیام فرمایا، آپ رفع حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو واپس آئے تو دیکھا کہ ایک پرندہ، ایک فاختہ آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ ایک پرندہ ہے جو آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے، فاختہ ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام جانوروں کی بھی بولی سمجھتے تھے۔ آپ آئے صحابہ کے درمیان میں اور صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں ایک پرندے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ پرندہ میرے سر پر منڈلا رہا ہے، بے چین و بے قرار ہے، مضطرب ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ یہ پرندے کو میں مطمئن دیکھ رہا ہوں اور یہ پرندہ مجھ سے شکوا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ کون ہے تم میں جو اس پرندے کے بچے کو پکڑ کر قید کر دیا ہے، رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پرندے کے بچے کو تم آزاد کر دو، یہ پرندہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک اونٹ آتا ہے، حدیث پاک یاد آ گئی، ایک اونٹ آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اونٹ حاضر ہوا، سارا اونٹ حاضر ہوتے ہی پورا آنسو سے آنسو بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ کے درد کو آپ نے سمجھا، اونٹ کی شکایت کو سماعت فرمایا اور آپ نے اونٹ کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ اونٹ تم صاحب اونٹ ہو، اونٹ کے مالک ہو، یہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تمہارا اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے میری بساط سے بھی زیادہ کام لیتا ہے اور مجھے چارہ تک نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں اونٹ کے آنسو ہے اور وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اپنی شکایت کر رہا، اپنے مالک کے خلاف شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام لیتا ہے، میری بساط سے زیادہ کام لیتا ہے، لیکن مجھے یہ صحیح چارہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا سوار ہو کر اور اس نے
دیکھا میرے آقا نے دیکھا کہ وہ اس کی سواری اس کے چہرے پر داغا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوہا سلاخ کو گرم کر کے پہچان کے لیے اپنی سواریوں کو وہ لوگ داغ دیا کرتے تھے، داغ دیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص کو منع فرمایا کہ تم اسے اپنے جانوروں کو اس طرح جو داغتے ہو اور سلاخوں کو گرم کر کے اس طرح یہ حرکتیں نہ کیا کرو، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک بدکار عورت ہے، اللہ اکبر، بدکار ہے، دیکھا کہ ایک کتا ہے جو کنویں کے پاس ہانپ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس نے وہ بدکار خاتون نے اپنے پیر کا موزہ نکالا اور موزہ نکال کر اپنے دوپٹے میں باندھا اور پھر کنویں میں اس موزے کو ڈالا، اور کنویں میں اس موزے کو ڈال کر کنویں اور باولی سے اس نے پانی نکالا، اور پانی نکال کر اس نے اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل سے رہنے کی وجہ سے جو کتے کے ساتھ اس نے پیش آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرمائی۔ مولا اس کی اس عمل کی وجہ سے پروردگار عالم مغفرت فرما رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، ضرورت ہے کہ ہم غریبوں و مفلسوں کا خیال رکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تواضع اور انکساری اپنائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہو، خشیت ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت رسول کے آئینے میں ڈالیں اور سیرت رسول اسوہ رسول پر چل کر ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر کامیاب و کامرا بنائیں۔